بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 وعد البناتی، نمبر 2 الفصل بین التانیث اللفظی والمعنوی۔ وعد البنات، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ نمبر 2 الفصل بین التانیث اللفظی والمعنوی، تانیث لفظی اور تانیث معنوی کے درمیان فرق۔ وعد البناتی، اول من منع عن الوعد صعصعۃ بن ناجیۃ جد الفرزدقی، وذلك أنه أظل ناقتين له فخرج في بغائهما فلما أجنه الليل رفعت له نار فأمها فإذا شيخ وامرأة ماخذ فسلم فرد الشيخ فسأله عن الناقتين فقال وجدتهما وقد أحيانا الله بهما ثم قال الشيخ لنساء كن عنده إن جاءنا غلام فما أدري ما أصنع به وإن جاءتنا جارية فأقتلنها ولا أسمعن صوتها فجاءت جارية فاشتراها صعصعة بناقتيه وجمله الذي ركبه في طلبهما وجعل ذلك سنة فكل من أراد أن يئد ابنة له جاءه فاشتراها منه بلقحتين وجمل فجاء الإسلام وقد فدى 300 موؤودة۔ وعد البنات، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اول من منع عن الوعد صعصعۃ بن ناجیۃ جد الفرزدقی، سب سے پہلے جس شخص نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا وہ فرزدق کا دادا صعصعہ بن ناجیہ ہے۔ وذالک انہ اضل ناقتین لہ، اور واقعہ یہ ہوا کہ اس کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں۔ فخرج فی بغائہما، پس وہ ان دونوں کی تلاش میں نکلا۔ فلما اجنہ اللیل، اور جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی، رفعت لہ نار، تو اس کے سامنے آگ نظر آئی۔ فأمہا، چنانچہ اس نے اس کا قصد کیا، اس آگ کا رخ کیا۔ فإذا شیخ وامرأة ماخذ، تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک بوڑھا اور ایک عورت ہے جو درد ذہن میں مبتلا ہے۔ فسلم، تو صعصعہ نے سلام کیا۔ فرد الشیخ، اور بوڑھے شخص نے جواب دیا۔ فسألہ عن الناقتین، پھر صعصعہ نے اس سے دونوں اونٹنیوں کے متعلق دریافت کیا۔ فقال، اس بوڑھے نے کہا، وجدتہما، میں نے ان دونوں کو پایا ہے۔ وقد احیانا اللہ بہما، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں کے ذریعے زندہ کیا، یعنی ہمارا گزران حال ان دونوں کے ذریعے سے ہوتا رہا۔ ثم قال الشیخ لنساء کن عنده، پھر اس بوڑھے نے اپنے پاس موجود عورتوں سے کہا، ان جاءنا غلام فما ادری ما اصنع به، اگر ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو مجھے معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ وان جاءتنا جاریۃ فاقتلنها، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ ولا اسمعن صوتها، اور اس کی آواز تک نہیں سنوں گا۔ فجاءت جاریۃ، آخر کار لڑکی پیدا ہو گئی۔ فاشتراها صعصعۃ بناقتیہ، تو اس کو صعصعہ نے اپنی دونوں اونٹنیوں وجملہ الذی، اور اس اونٹ کے عوض خرید لیا، رکبہ فی طلبہما، جس پر سوار ہو کر ان دونوں کی تلاش میں آیا تھا۔ وجعل ذلک سنتا، اور اس کو اس نے شیوا بنا لیا، سنت بنا لیا، طریقہ بنا لیا۔ فکل من اراد، چنانچہ جو شخص بھی ان یعد ابنۃ لہ، اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرنا چاہتا، جاءہ، صعصعہ اس کے پاس آتا، فاشتراها منه بلقحتين وجمل،
تو سعصع اس کے پاس آتا اور اس لڑکی کو 2 اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے عوض خرید لیتا. فجاء الاسلام، پھر اسلام کا زمانہ آیا. وقد فدا 300 موعودۃ، اس حال میں کہ وہ یعنی سعصع 300 زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو چھڑا چکا تھا، ان کا فدیہ دے چکا تھا. حل لغات، وعد البنات، وعد یعید وعدن زندہ درگور کرنا، موعودہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی. سعصع بن ناجیہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، کیا مجھے ان اچھے کاموں کا اجر ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام کیے ہیں؟ انہوں نے کہا، 300 بچیوں کو 1 اونٹ اور 2 اونٹنیوں کے عوض خرید کر زندہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا من باب البر ولک اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، کہ یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کا اجر ہوگا تمہارے لیے، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور یہی وہ تھے جن کے بارے میں فرزدق نے فخر کرتے ہوئے وہ اشعار کہے، وَمِنَ الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ وغیرہ. جد اس کی جمع اجداد آتی ہے، دادا. جد یجد جدن عالی مرتبہ ہونا، جبکہ جد یجد جدن کوشش کرنا. الفرزدق حمام بن غالب بن سعصع 38 ہجری میں پیدا ہوا اور 120 ہجری میں وفات پائی. فرزدق سفر جلن کے وزن پر ہے. فرزدق سفر جل اس روٹی کو کہتے ہیں جو تنور میں گر جائے. فرزدق اور اس کا بھائی اختل دونوں بڑے اچھے شاعر تھے. جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا، اکثر اہل کوفہ جنازہ میں شریک ہوئے. حضرت حسن بصری نے فرزدق سے کہا، یا ابا فراس ما اعددت لهذا اليوم؟ قال شہادت ان لا الہ الا اللہ من 80 سنة. حسن بصری نے پوچھا کہ موت کی قبر کی کیا تیاری کی ہے؟ تو برجستہ جواب دیا، 80 سالوں سے لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی دے رہا ہوں. بغائہما جستجو تلاش، بغا یبغی بغاء بغیا بغیتا طلب کرنا ظلم کرنا. صفت کا صیغہ باغن، اس کی جمع بغاتن آتی ہے اور بغیا مطلوب کو کہتے ہیں. اجنہ اللیل، رات کی تاریکی نے اس کو چھپا دیا. فأمها اما یؤم امن، قصد کرنا. امامتن، امام بننا. ماخذن، مخزد، مخز یمخز مخزن. المرأۃ ہو تو درد ذہن میں مبتلا ہونا. صفت کا صیغہ ماخذ آتا ہے. غلام، لڑکا، اس کی جمع اغلمتن آتی ہے، بچہ. جاریہ، اس کی جمع جاریاتن آتی ہے، لڑکی. لقحتین، لقحتن و لقحتن، اس کی جمع لقاحن، لقاحن آتی ہے، بہت دودھ دینے والی اونٹنی. لقاح یلقح لقحن، الناقہ ہو تو معنی ہوتا ہے حاملہ ہونا. لاقح لقوح صفت کا صیغہ. فدا یفتی فداء، مال دے کر چھڑا لینا. اول من منع عن الوعد، یہ مبتدا ہے. سعصع بن ناجیہ خبر ہے. جد الفرزدق، یہ بدل ہے سعصع بن ناجیہ سے. ما اصنع به، یہ جملہ ما ادری کا مفعول واقع ہے. وجعل ذالک سنتن، ذالک مفعول اول، سنتن جعل کا مفعول ثانی ہے. ذالک کا مشار علیہ عمل اشترا ہے. اس سبق کے اندر عربوں کی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس شرم سے کہ مجھے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا. گویا لڑکیوں کی پیدائش ان کے ہاں باعث شرم تھا اور یہ رواج بالکل عام تھا.
اسلام نے اس سے روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ اسلام سے قبل جو شخص اس ناروا عمل کے خلاف میدان میں آیا وہ فرزدق کے دادا صعصع بن ناجیہ ہیں، جن کا واقعہ اس سبق میں بیان کیا گیا۔ انہوں نے بچیوں کو خرید کر انہیں زندہ درگور ہونے سے بچایا اور اسلام کی آمد سے قبل وہ 300 بچیوں کو بچا چکے تھے۔ عنوان نمبر 2، الفصل بین التانیث اللفظی والمعنوی، تانیث لفظی اور معنوی کے درمیان فرق۔ الفصل بین التانیث اللفظی والمعنوی، ذکر ان قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شئتم، وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام حديث السن فقال سلوا عن نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى فسألوه فأفحم، فقال أبو حنيفة رحمه الله كانت أنثى، فقيل له من أين عرفت؟ فقال من كتاب الله وهو قوله قالت نملة، ولو كانت ذكرا لقيل قال نملة، وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعهما على الذكر والأنثى، فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى، يعني أن التانيث لفظي ومعنوي، واللفظي لا يعتبر في لحوق علامة التعنيث بالفعل البتة، بدليل أنه لا يجوز قامت طلحة ولا حمزة علمي مذكر، فتعين أن يكون اللحوق إنما هو للتانيث المعنوي۔ تانیث لفظی اور تانیث معنوی کے درمیان فرق۔ ذکر ان قتادہ دخل الکوفہ، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کوفہ میں داخل ہوئے، فالتف علیہ الناس، تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، فقال، تو آپ نے فرمایا سلوا عما شئتم، جو چاہو معلوم کر لو، وکان ابو حنیفہ حاضرا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی وہاں موجود تھے، وہو غلام حدیث السن، اور آپ رحمہ اللہ ابھی 9 عمر بچے تھے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابھی 9 عمر بچے تھے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا سلوا عن نملۃ سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کی نملہ اور چیونٹی کے متعلق پوچھو، اکانت ذکرا ام انثی، کہ وہ مذکر تھی یا مؤنث، فسألوہ، تو لوگوں نے حضرت قتادہ سے پوچھا، فافحم، تو انہیں خاموش کر دیا، وہ دم بخود رہ گئے۔ فقال ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کانت انثی، وہ مادہ تھی، مؤنث تھی۔ فقیل له من این عرفت، تو آپ سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے جانا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فقال من کتاب اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قالت نملۃ ولو کانت ذکرا، اگر وہ چیونٹی مذکر ہوتی، لقیلا، تو یوں کہا جاتا قال نملۃ، یعنی قالت کہا ہے، قالا نہیں کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مؤنث تھی نہ کہ مذکر۔ وذالک ان النملۃ مثل الحمامۃ والشاۃ، وذالک، اور یہ اس لیے کہ نملہ مثل الحمامۃ والشاۃ، کہ یہ حمامہ اور شات کی طرح ہے، فی وقوعہما علی الذکر والانثی، تذکیر و تانیث واقع ہونے میں، فیمیز بینہما بعلامۃ، اس لیے تذکیر و تانیث کے درمیان علامت کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے، جیسے ان کا قول حمامۃ ذکر و حمامۃ انثی۔ مطلب یہ ہے کہ تانیث کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، واللفظی لا يعتبر فی لحوق علامت التانیث بالفعل البتہ، تانیث لفظی کا فعل کے ساتھ علامت تانیث کے متصل ہونے میں
بالکل ہی اعتبار نہیں ہوتا، اس دلیل سے کہ قامت طلحہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی قامت حمزہ کہنا جائز ہے، جبکہ دونوں مذکر کے علم ہو فتعین تو یہ بات متعین ہو گئی ان یکون اللحوق انما هو للتانیث المعنوی کہ علامت تانیث کا لحوق تانیث معنوی کی وجہ سے ہے۔ الفصل فصل یفصل فصلا باب ضرب یضرب سے فرق کرنا۔ ان قتادہ جلیل القدر تابعی ہیں، 107 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مادر ذات نابینت ہے اور سب ہی اہل علم کا اتفاق ہے آپ حضرت حسن بصری کے اصحاب میں سب سے زیادہ حافظ ہیں، اور ما قبل میں ان کے متعلق واقعہ گزر چکا ہے۔ فلتف علیہ القوم جمع ہونا، لفن پارٹی کو کہتے ہیں، اس کی جمع الفافن آتی ہے، لف یلف لفن اشے صلہ ہو لپیٹنا، اور فل عقل ہو مختلف قسم کے کھانوں کو ملا کر بری طرح سے کھانا، جیسے حدیث میں ان اکل لفا و ان شربا اشتفا، کھاتا ہے تو سب ہڑپ کر جاتا ہے اور پیتا ہے تو سب صاف کر دیتا ہے۔ ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ حافظ الحدیث سید الفقہاء نعمان بن ثابت فارس کے مشہور صاحب ثروت خاندان سے تعلق تھا۔ آپ کے جد امجد حضرت علی کی خلافت میں مسلمان ہو چکے تھے۔ 80 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بہت سے صحابہ حیات تھے جن سے آپ نے ملاقات کی اور تابع ہوئے۔ فتاوی حافظ ابن حجر میں تصریح ہے کہ امام صاحب نے ایک جماعت صحابہ کو پایا جو کوفہ میں تھے، اور یہ فضیلت آپ کے معاصر ائمہ میں سے کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ آپ نے اکرمہ، عطاء ابن ابی رباح، سالم بن عبداللہ، سلیمان، حماد جیسے مایہ ناز محدثین و فقہا سے حدیث نبوی کا ذخیرہ جمع کیا۔ آپ نے رجب 150 ہجری میں وفات پائی۔ کئی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بغداد میں خیزران کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔ غلام بچہ، نوعمر بچہ، نوجوان، اس کی جمع غلمان آتی ہے۔ نملہ چیونٹی، اس کی جمع نمال آتی ہے۔ افحمہ خاموش کر دیا، افحمہ یفحم افحاما خاموش کرنا، اسی سے ہے الجواب المفحم خاموش کر دینے والا جواب۔ میز یمیز تمییزا امتیاز کرنا، فرق کرنا۔ حمامت کبوتر، اس کی جمع حمائم آتی ہے۔ لحوق لحق یلحق لحوقا لحاقا شامل ہونا۔ فتعین تعین یتعین تعینا متعین کرنا۔ وہو غلام حدیث السن، یہ جملہ ابو حنیفہ سے حال واقع ہو رہا ہے۔ غلام موصوف، حدیث السن صفت ہے، مگر چونکہ یہ اضافت لفظی ہے اس لیے نکرہ کی صفت بن سکتی ہے، کیونکہ یہ اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی۔ البتہ یہ مفعول مطلق کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، اس کا فعل بتہ محذوف ہوتا ہے۔ البتہ و بتہ و بتاتن تینوں ایک ہی معنی یعنی یقیناً میں مستعمل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے لا افعلہ البتہ، میں اس کو یقیناً نہیں کروں گا۔ بدلیل جار مجرور لا یعتبر کے متعلق ہے۔ انما ہوا للتانیث المعنوی، ہوا مبتدا ہے، للتانیث المعنوی یہ محذوف سے متعلق ہو کر خبر، اور پورا جملہ یکون کی خبر ہے جو مفرد کی تاویل میں ہو کر تعینہ کا فاعل ہے۔ اس سبق سے ایک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے علوم میں آپ کی نظر گہری تھی، اور دوسری بات یہ کہ تانیث کی 2 قسموں کی وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ تانیث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تانیث لفظی، نمبر 2 تانیث معنوی۔ تانیث لفظی میں علامت تانیث کے معتبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں علامت تانیث کا لانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف لفظوں میں مؤنث ہے، حقیقتاً نہیں ہے، اور تانیث معنوی چونکہ حقیقتاً مؤنث ہے اس لیے وہاں فعل میں علامت تانیث کا لانا ضروری ہے۔
اسی وجہ سے طلحہ اور حمزہ کے ساتھ فعل کو مؤنث لا کر قامت طلحہ کہنا صحیح نہیں، اور نملہ کے ساتھ فعل کو مؤنث لایا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نملہ مادہ ہے، نملہ مؤنث ہے، چیونٹی مادہ تھی۔